اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، ویوز کے چکر اور ڈالر کے نشے میں کوڈو ایسے دورے پڑے کہ اس نے اپنی عورتوں کی شلواریں خود جا کر اعظم چوک میں لٹکا دیں۔ پہلے اس کے بڑے بھائی نے یہی رول ادا کیا تھا اور اب اس کی باری۔ وہ اس لیے کہ اس نے کہا کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ ہوں میں چھوٹا لیکن کام میں بڑے بڑے کرتا ہوں، اس لیے اس نے اپنی عورتوں کی شلواریں چوک اعظم میں جا کر لٹکا دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں، اور پھر کیا، ڈالر ہی ڈالر۔ ایسے ہی لوگوں کو تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ بھوکے رج بھی جاون تے بھوکے ہی رہندے نے، بھوکے رج بھی جاون تے بھوکے ہی رہندے نے، گل بات بدل نہیں جاندی۔ اور لالچ ان کا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جتنا کچھ بھی مل جائے تب بھی انہیں کم ہی لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جتنا مرضی پیسہ آ جائے وہ کبھی خوش نہیں ہوتے، وہ بھوکے کے بھوکے ہی رہتے ہیں۔ اور یہ بالکل ٹھیک ہے، انہی پر فٹ آتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ بھوکے رج بھی جاون تے بھوکے ہی رہندے نے، گل بات بدل نہیں جاندی۔ پٹا سونے دا کتے دے گل پائیے پر ذات بدل نہیں جاندی۔ ان کے گھروں میں یعنی کوڈو کے گھرانے میں آج کل ایک نئی رسم چلی ہے۔ اسی لیے تو ایک یوٹیوبر نے کہا کہ ہمیرا منافقہ مچھن نے کوڈو کی شلوار بیچ کر کلفی کھا لی، تو اب کوڈو بیچارہ کیا کرتا؟ جب ٹڈے کو شلوار نہیں ملی تو اس نے دھوتی پہن لی۔ علی ویر منافق کوڈو، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، تمہارے ناظرین تمہیں مطلبہ کرتے ہیں کہ اب تم اپنا خیال رکھنا کہ تمہیں تو اب کھیتوں کی ہوا بھی نہیں چھوڑے گی، اور اگر دھوتی اڑ گئی تو پھر کھیتوں میں تمہارے پیارے پیارے ناظرین تمہاری نمائش دیکھیں گے، یہاں آئیں گے ویوز پر ویوز۔ معزز ناظرین، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ پہلے اس کے بڑے بھائی نے یہ کام انجام دیا اور اب رہتی سہتی کسر کوڈو پوری کر رہا ہے کہ ڈالر کے نشے میں اپنی حقیقی ماں، حقیقی بہن، اپنی بیوی اور بابیوں کی شلواریں لیا اعظم چوک میں جا کر خود لٹکائیں۔ چلیں، ہمیں کیا لینا دینا، عیش کرنے دو عیش، اور پیسے کیش۔ اسی لیے تو کوڈو نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم تو پچھلے دنوں جو کچھ بھی کر رہے تھے سب ڈرامہ تھا، ڈرامہ۔ علی ویر منافق کوڈو میں شرم، حیا، عزت اور غیرت نام کی کوئی چیز نہیں۔ کہتا ہے دکھتی ہے تو بکتی ہے۔ یہ ہے اس کے اندر کا گند کہ اس نے اپنی حقیقی ماں اور ماں جیسی بہن، ان پر ایسے ایسے الزام لگائے کہ آج سب رشتوں کو پامال کر کے ان کی عزتوں کو ایسے رون دیا کہ اپنی ہی عورتوں کو ننگا کر رہا ہے۔ جیسا کہ اس نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ میں تو ننگا ہوں، اس لیے اس نے سوچا کہ چلو اپنی عورتوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہوں، تو اس نے اپنی ماں، بہن، بھابھی اور بیوی کی شلواروں کو اعظم چوک میں خود جا کر لٹکا دیا اور اناؤنس کیا کہ لیا کے لیے فری بسیں چلائی گئی ہیں، ہر عام اور خاص یہاں آ کر نمائش دیکھ سکتا ہے۔ کوڈو نے لیا چک نمبر 252 کے لیے فری بسیں چلائیں اور اناؤنس کیا کہ لیا چوک اعظم میں ایک عجیب و غریب نمائش، آئیے دیکھیے اور داد دیجیے۔ شکریہ، یعنی اناؤنس کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ نو ٹکٹ، نتھنگ، ایوری تھنگ از فری۔ ایک یوٹیوبر نے ویڈیو اپلوڈ کی
کہ ہمیرا نے کوڈو کی شلوار بیچ کر کلفی کھا لی اور پھر کوڈو کو دھوتی باندھنی پڑی اور کھیتوں کی کھلی فضا میں اور کھلی ہوا میں کوڈو کی دھوتی پتنگ کی طرح اڑنے لگی۔ ایسی حالت میں کوڈو بوکھلا گیا اور کہاں گیا؟ اپنی حقیقی ماں اور حقیقی بہن کے پاس۔ اوہ باپ رے باپ! اب کوڈو کہاں تک بھاگتا ہے؟ اب میدان چھوڑ کر نہ جانا، اب یہاں اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لینا، وہ بھی تمہاری خوشی میں برابر کے شریک ہو جائیں گے، کیونکہ تم کسی کو اپنے گھر بلا کر تو دعوت دے نہیں سکتے، تم نے تو خود دوسروں کے گھروں میں جا کر کھانا ہوتا ہے، اور پھر ادھر ماں، بہن، بابیاں، ماچن سب اکٹھے ہوں گے، اور وہاں تمہارے یار دوست مل جل کر پارٹیاں اور خوشیاں منائیں گے۔ اس معاملہ میں کوڈو تمہارا دل گردہ بہت بڑا ہے۔ معزز ناظرین، اب کوڈو پینڈو نہیں رہا، اب تو وہ براڈ مائنڈ ہے اور مغرب کے اصولوں کو اپنا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ساؤتھ افریقہ کی جیل میں رہ کر آیا ہے تو ایسے کاموں میں تو ماہر ہوگا، انگلش بھی اس نے وہیں سے سیکھی ہے، اسی لیے تو وہ کہتا ہے I don't know who is Ali. He is die. I doesn't know about it. Damn shit. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے کوڈو، شاباش، ویل ڈن۔ معزز ناظرین، منافق کوڈو دراصل ایک گندے ذہن کا مالک انسان ہے۔ دراصل یہ پڑھا لکھا تو ہے نہیں، جیسا کہ ہم نے شروع سے اس کا تجزیہ کر لیا تھا، اس کی ہسٹری اور اس کی لینگویج سے، پھر اس کے وہ حسن سلوک جو اس نے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ کیے، یہ جو 2-3 فقرے سیکھ کر آیا ہے، یہ تو اس نے ساؤتھ افریقہ جیل سے سیکھے ہیں، جو وہ روزانہ کی بنیاد پر ڈکٹیشن کرواتا ہے۔ جیسا کہ اس کے فین خود ہی کہہ رہے تھے کہ انسان اپنی کرتوتوں سے پہچانا جاتا ہے، اور اس کی کرتوتیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب کہاں ہیں ان کے گرو اور ان کے پیر و مرشد؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب ننگے ایک ہی تالاب میں نہا رہے ہیں۔ دراصل اس نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ اسی کے الفاظ اس کے منہ پر مارے جائیں۔ میں تو ہمیشہ سے یہی کہتی ہوں کہ یہ اپنے ہی الفاظ کے بھنور میں پھنس جاتا ہے۔ کوشش تو بڑی کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن قدرت کی اس کڑکی سے نہیں نکل سکتا جس کے اندر یہ بند ہے۔ ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس کے گاؤں کا اپنا بندہ، جس کی دیوار تقریباً سانجی ہے، ذرا وہاں تک جا کر تو دکھائے۔ یہ تو چھپ چھپ کر جی رہا ہے، لیکن وہ اسے للکار رہا ہے اور آزادی تے کہتا ہے کہ یہ میرا پنڈ ہے، یہ میرا گاؤں ہے، میں یہاں آزاد ہوں۔ اس کی طرح نہیں چھپتا، کیونکہ وہ صاف دل اور اچھے لوگ ہیں، سادے مرادے، اور یہ جیلوں کا منجا ہوا انٹرنیشنل کرمینل۔ کون؟ علی ویر منافق کوڈو۔ حقیقت میں یہ کوڈو نہ جٹ ہے نہ چودھری، یہ ذات کا گل ہے۔ اس کا اصل نام عمران گل ہے، اور اسی طرح ایک ہم الفاظ لفظ ہے گل۔ نمبر 1 گل کے معنی ہے پھول، اور نمبر 2 گل کے معنی ہے حقے کی راکھ، چولہے کی راکھ، جس کو سوا بھی کہتے ہیں، اور یہ کوڈو ہے راکھ، نہ سمجھ نہ عقل۔ پچھلے دنوں یہ کیسے اپنی بیوی ماچن کو چارپائی سے نیچے گراتا تھا، اور پھر ایک نہیں ہزاروں ڈرامے انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ ہم ڈرامہ کر رہے تھے، فار واٹ؟ ویوز کے لیے۔ یعنی عجیب عجیب چیزیں، ان کی عجیب و غریب حرکات جو ایک انسان کو زیب نہیں دیتی۔ اور آج کل یہ اپنے گھر میں اپنی ہی عورتوں کی شلواروں کی نیلامی کر رہا ہے، تو یہ ہے
اس بے غیرت کا گٹیا پن، بس آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔